السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدہ و مسلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے شب برات کی حقیقت، فضیلت، روزہ اور قبرستان جانے کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسے بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ مفتی صاحب شعبان کے روزے قبرستان جانے کے متعلق کچھ وضاحت سے فرما دیجئے تاکہ ہمیں بھی اس موقع پر کچھ عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انہی سوالوں کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے کھل کر بتانے والا ہوں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس میں کون سے عمل کرنا چاہیے اور کون سا نہیں۔ دیکھیے میرے محترم عزیز بھائیوں، شب برات کی حقیقت، فضیلت، روزہ اور قبرستان جانے کا جو سوال ہے وہ میں حضرت شیخ الاسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہے میں انہی باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو دھیان سے سننا اور غور سے سننا کہ اس بیان میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیا نہیں۔ تو اس بیان کو شروع سے انت تک پوری دھیان سے سننا اور سننے کے بعد اپنی دوستوں کے سامنے، اپنی دوستوں کے پاس اس کو شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مل سکے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے احادیث مروی ہے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض حضرات و علماء کرام نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے۔ لیکن حضرت محدثین اور حضرت فقہاء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 10 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس کی فضیلت میں روایت موجود ہے، لہذا جس رات کی فضیلت میں 10 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت مروی ہو، اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے۔ شب برات میں عبادت امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہے، یعنی حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا دور، حضرت تابعین رحمہ اللہ کا دور، حضرات تابعین رحمہ اللہ کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت بھی ہے۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے۔ جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں سورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا
کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے اللہ جتنا توفیق دے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفل نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، دعائیں کرے، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طریقہ ثابت نہیں۔ شب برات میں قبرستان جانا اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائے۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو اسے اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جانا مروی ہے کہ آپ شب برات میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ 15 شعبان کا روزہ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزہ کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت یا مستحب قرار دینا بعض حضرات علماء کرام کے نزدیک درست نہیں۔ البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1-2 روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے۔ شب برات کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث سے ثابت ہے، 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایت موجود ہے، لہذا اس کی فضیلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں اپنی تمام مخلوق کی طرف ایک خاص توجہ فرماتے ہیں اور مشرک اور کینہ پرور آدمی کے سوا سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے میں آنکھ لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کی رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، یعنی میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں بقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے۔ یقیناً اللہ جل شانہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب علی آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی رات میں سورہ اخلاص پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 30 مرتبہ یا 40 مرتبہ اس طرح کی بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں کو چھوڑ کر حدیث اور قرآن سے جو باتیں ہمیں ملے، صحیح حدیث سے ملے، ہم انہی پر عمل کریں گے۔ اور خاص طور پہ میں عوام حضرت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہم اتنا ذہین نہیں ہے، ہم اتنا فقہاء کرام نہیں ہے، ہم مجتہد نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے کوئی مسئلہ نکالے، کوئی مسئلہ استنباط کرے۔ اس لیے اس زمانے میں ہمیں انہی کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، جو حقانی علماء کرام ہے۔ اگر آپ میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو آپ جس کی باتوں کو مانتے ہیں آپ انہی عالم کے پاس جائیے، انہی مفتیان کرام کے پاس جائے، بیٹھے اور بتائے
کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری اس باتوں سے ذرا سی بھی فائدہ آپ کو پہنچے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے اور یہ ارادہ کیجئے کہ آنے والے شب برات میں انشاءاللہ ہم حدیث و قرآن کے مطابق گزاریں گے۔ اور آخر میں ایک ہی گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شب برات کی رات میں میرے عزیز بھائیوں اتنی دیر تک قیام کرنا کہ جتنے دیر قیام کرنے کے بعد فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہ چھوٹے۔ دیکھیے میرے عزیز بھائیوں، خاص طور پر ہم لوگ یہی غلط کر جاتے ہیں کہ جو نوافل ہے، جو مستحب ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہی چیزوں کے بارے میں بہت سوچتے ہیں اور انہی چیزوں میں بہت زیادہ ہم دماغ لگاتے ہیں، انہی چیزوں کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، جو دین کی ضروری چیزیں ہیں، ہم ان کے پیچھے بھاگے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ نہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نہ ظہر میں آتے ہیں، نہ عصر کا خیال ہے، نہ مغرب میں مسجد میں آتے ہیں اور نہ عشاء، لیکن شب برات، شب قدر اور عید کی نماز، جنازے کی نماز میں اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دین کے کام یہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے لیے ہزاروں روپے کرایہ دے کر آتے ہیں، جنازے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں شریک نہیں ہوتے، نعوذ باللہ۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے علماء کرام نے یہ بتایا کہ شب برات میں رات اتنی جگنا کہ تاکہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، اور جو فرائض ہے، 5 وقت کی نماز جو فرائض ہے، ان میں شریک ہوا کرے، امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے، تاکہ اللہ پاک رب العالمین کا جو حقوق ہے ہمارے اوپر وہ ادا ہو سکے، پورا نہ ہو سکے کم از کم ادائیگی کے لسٹ میں ہمارا نام آ جائے۔ اس لیے میرے محترم عزیز ساتھیوں، میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا، میں اتنے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک رب العالمین ہمیں صحیح حدیث اور صحیح علم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔